إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی دفعہ جو ہمارا قرآن لیکچر نمبر 74 تھا اس میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 پر کم از کم 40 منٹ گفتگو کی تھی. اس کے کانٹیکسٹ میں جو طہارت کی بنیادی چیزیں ہیں یعنی وضو، غسل اور تیمم، اس کے حوالے سے اجمالی گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ تعالی اس کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ بیان کیا جائے گا، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو پھر ہم مسئلہ نمبر 42 کے نام سے 41 مسائل ابھی تک اپلوڈ ہو چکے ہیں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر. تو یہ مسئلہ نمبر 42 کے نام سے پھر اپلوڈ ہو جائے گا وضو، غسل اور تیمم کے صحیح فقہی احکام اور مسائل کے نام سے انشاءاللہ تعالی. اہلسنتپاک.com پر ریٹن فارم میں بھی تقریباً 400 سے 500 صفحات پر مشتمل طہارت کے مسائل موجود ہیں. وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ. اس کے علاوہ جتنے عورتوں کے مسائل ہیں، حیض سے متعلق، نفاس سے متعلق، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ ہیں. سنت طریقہ والا جو آئیکن ہے اس کے اندر پہلے نمبر پہ یہی ہے، طہارت، وضو، غسل اور تیمم وغیرہ کے صحیح فقہی احکام اور مسائل. آج چونکہ وضو غسل کے اعتبار سے گفتگو ہونی ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے اس کو مختصراً شروع میں ہی کور کر لیا جائے تاکہ اس کے ساتھ اس کا ربط بن جائے. اگرچہ اس پر پچھلی دفعہ 40 منٹ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آج مختصراً صرف اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں باقی احکام اور مسائل سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والو، جب کبھی بھی تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. چہرہ جہاں سے ماتھے کے بال عموماً جمتے ہیں اس سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. تو یہ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو. عربی زبان میں ید کا لفظ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر پورے ہاتھ پر بولا جاتا ہے یوں، تو اس لیے ساتھ ہی مینشن کر دی اس کی باؤنڈریز بھی. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں تک. تک کا مطلب ہے کہ کوہنیاں بھی بیچ میں شامل ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے جہلم تک کا سفر، تو جہلم بھی اس میں شامل ہوگا. جہلم میں پہنچیں گے تو تبھی سفر مکمل ہوگا. تو کوہنیوں کو بھی دھو لیا کرو. دو چیزیں. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا. اب اس میں مطلقاً سر کا ذکر آیا تو پورے سر کا مسح ہے، وہ انشاءاللہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث کی روشنی میں آگے بیان بھی کر دوں گا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو ٹخنوں تک. کیا کرنا ہے؟ اگر ترتیب میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ڈائریکٹ بن رہا ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں تک مسح کر لو.
لیکن عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے یہ ترجمہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برؤوسکم کی جو بے آ رہی ہے، با جس کو عربی میں کہتے ہیں، تو یہ آگے جتنے الفاظ آئیں گے اس کو زیر دے گی اگر اس کے تحت ہوں گے. تو اگر آیت یہ ہوتی برؤوسکم وارجلکم تو پھر ترجمہ یہ بنتا کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا بھی. لیکن یہاں آیا ہے وارجلکم، زبر آ گیا. اس کی مثال قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسلہ والکتاب الذی نزل علی رسلہ. دیکھیں ساری زیر آ رہی ہیں. باللہ اللہ کے ساتھ با آئی تو ہا کے نیچے زیر آئی تو آگے ورسولہ، ورسولہ لفظ ہوتا ہے لیکن رسولہ کی لام کی جو زیر ہے وہ اس کی وجہ سے بنی ہے، با کی وجہ سے. لیکن یہاں کیا ہے برؤوسکم وارجلکم، جس طرح پیچھے آیا تھا وایدیکم الی المرافق تو یہاں آیا وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک، اور ٹخنے بھی اس میں شامل ہے. تو اس میں اہل تشیع کا جو ہمارے بھائیوں کا اختلاف ہے وہ اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو اس وقت ہمارے پاس قرات مصحف کی شکل میں موجود ہے، جس پہ پوری امت کا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے، اس میں قرات یہی ہے ارجلکم. اس کا ترجمہ ان کے نزدیک بھی یہی بنتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک چونکہ 7 قرات میں نازل ہوا، اور ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قرات کے اندر ارجلکم بھی ہے. تو بالکل ہے، اہل سنت کی قرات میں بھی ارجلکم ہے، لیکن وہ موزوں اور جرابوں پر مسح کے اعتبار سے ہے. باقی قرآن پاک کا جو اس وقت مصحف موجود ہے اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے بالکل ایمانداری کے ساتھ. اور میرے بارے میں تو کوئی بدگمانی اس حوالے سے کر نہیں سکتا، میں تو پوری امت کے معاملات کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. پوری علا وجہ بصیرت اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک. لیکن اس میں ایک تابعی کا میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ سیدنا اکرمہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد تھے، ان سے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 178 نمبر اثر ہے کہ وہ پاؤں کا مسح ہی کیا کرتے تھے اور اسی کی طرف لوگوں کو قائل کرتے تھے. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اجماع کی مخالفت نہ ہو اس وقت تک ہی تابعی کا قول ایکسیپٹیبل ہوگا، ادروائز ان کا اجتہادی ذاتی مسئلہ ہے، وہ امت کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے. تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع بھائی بھی نیچرلی اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پاؤں پہلے آگے دھوتے ہیں. ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، ہم ویسے پاؤں گندے ہوئے ہوتے ہیں تو دھوتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ نیچر کے قریب ہے کہ پاؤں کو خالی مسح کرنے سے گزارا نہیں چلے گا، پاؤں پہ مٹی بڑی لگتی ہے. تو وہ بھی یہ بات مانتے ہیں اس بات پر کہ وہ آ کر وضو سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں پہلے پیر دھوندے ہیں. وہ پاؤں نہیں دھوتے، وہ پہلے پاؤں ویسے صاف کر رہے ہوتے ہیں، وضو کے حصے کے طور پر نہیں. لیکن یہ بات نیچرلی ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ پاؤں دھوئے بغیر چارہ نہیں ہے، ورنہ مٹی اترے گی نہیں خالی مسح کرنے سے. تو الحمدللہ اہل تشیع میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاؤں دھونے کے قائل ہیں. اہل تشیع کا ایک فرقہ جو ہے اس وقت شام کے اندر جس کو زیدیہ کہتے ہیں، وہ وضو میں پاؤں دھونے کے قائل ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ جو ثاقب اکبر صاحب نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک، اس میں تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کے انٹرویوز کر کے ان کے عقائد لکھے ہیں. اس میں جو اہل تشیع کے انڈر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اہل تشیع کا ایک گروہ جو ہے جو زیدیہ ہے، جو امام زید کو مانتا ہے اپنا امام ائمہ اہل بیت میں سے، تو وہ پاؤں دھونے کا قائل ہے. لہٰذا یہ کسی حد تک چیز زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اس حوالے سے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو جاؤ، تم پر غسل فرض ہو جائے تو طہارت حاصل کر لیا کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ سکتی ہے کہ مریض ہو، او علی سفرین، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے آیا ہے، یعنی قضائے حاجت کرنے کے بعد آیا ہے، اور یعنی اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو. ویسے قضائے حاجت کر کے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے ان کنڈیشنز کے ساتھ ہے، یا مریض ہے یا سفر پر ہے،
یا پھر وہ جو ہے وہ قضائے حاجت کر کے آیا، استنجا کر کے آیا، او لامستم النساء، یا اپنی عورتوں کو چھو لیا، مراد یہ کہ ان کے ساتھ صحبت کی، تو اس کی وجہ سے بھی غسل ہو گیا فرض. فلم تجدوا ماء، اور وہ پھر پانی نہ پائے تو کیا کرے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ پاک صاف مٹی کے ساتھ تیمم کر لے. اور کیا طریقہ ساتھ ہی بتا دیا، فامسحوا بوجوہکم، چہرہ اپنے چہروں کا مسح کر لو، یعنی مٹی پہ مارا اور چہرے کا مسح. آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں حدیث کے ساتھ پورا طریقہ بھی بتاؤں گا. وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی مٹی کے ساتھ مسح کر لو. تو اب ید کا لفظ پورے اس بازو پر بولا جاتا ہے، لیکن احادیث کا اسلوب یہی بتا رہا ہے کہ یہاں اب ید سے مراد جو ہے وہ کلائی تک ہاتھ ہے. البتہ میں نے بتایا تھا کہ ایک تابعی ایسے ہیں، امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 124 ہجری، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان سے صحیح سند سے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1684 نمبر اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں. پہلی ضرب جو ہے چہرے کے مسح کے لیے، اور دوسری ضرب ذراعین کے لیے. تو ذرا عربی زبان میں یہ درمیانی انگلی کی نوک سے لے کر کوہنی تک کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پورا یہ مسح کیا جائے. اور ایک حدیث میں عمار بن یاسر سے ملتا ہے کہ وہ یہاں تک مسح کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، وہ صرف کلائی تک ہی ہے. وہ انشاءاللہ جب احادیث آئیں گی تو میں بتا دوں گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی آیات کی خود حفاظت کرتا ہے. یہیں آ گیا، آپ دیکھ لیں، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، با آ گئی تو وجوہکم آیا ہے، وَأَيْدِيكُمْ، اب ایدیکم نہیں آیا. تو یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی یہ زیر اس کو بھی مل گئی. تو یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے جو میں نے بتایا تھا کہ ارجلکم ہونا چاہیے تھا، ارجلکم نہیں. تو یہ اگلی ہی اس کے ساتھ والے پورشن میں بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، ایدیکم نہیں آیا، جس طرح اوپر آیا تھا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. تو با زیر دیتی ہے. یہاں ایک اور مثال بھی مل گئی، منہ، اس مٹی کے ذریعے تم یہ کام کر لو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تمہارے لیے کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں چاہتا تمہارے لیے، تمہیں آسانی دی ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو شریعت کی پابندیوں میں جکڑ کر خوشی محسوس نہیں کرتا کہ لبو ان پانی جتوں مرضی. نہیں، پانی نہیں ملا تو تیمم کر لو. وضو کے لیے بھی وہی تیمم کا طریقہ، غسل کے بھی وہی تیمم کا طریقہ. وَلَٰكِن يُرِيدُ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تم پر نعمت تمام کر دے، عَلَيْكُمْ، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو یہ الحمدللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر 3 بڑے بڑے احکام کا ذکر آیا، وضو کا، غسل کا اور تیمم کا، اور ساتھ استنجے کا بھی ذکر آ گیا. اب آ جائیے احادیث کی طرف. تو اس میں اسلامک فلسفے کے اعتبار سے جو اسلامک شریعت کا فلسفہ ہے طہارت کا، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ حدیث شریف ہے جو صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 534 نمبر حدیث ہے. پہلی حدیث ہے طہارت کے چیپٹر میں کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. ایمان کا آدھا حصہ صفائی ہے. اس حدیث سے 2 پوائنٹس بالکل کلیئر ہوتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ کہ اسلام کی اکثر عبادات جو ہے، جیسے نماز ہو گیا، اسی طریقے سے حج ہو گیا، یا نماز کی جتنی فارمز ہیں، یہ ڈپینڈ کرتی ہیں صفائی کے اوپر. تو اصل جو عبادات ہیں چونکہ صفائی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، اس لیے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا. اور پوائنٹ نمبر 2 یہ پتا چلا کہ صفائی جو عمل ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا جو مرجیہ کا عقیدہ ہے، جو کافی حد تک حنفیوں کے اندر بھی آیا، اور خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 561 ہجری، انہوں نے غنیت الطالبین میں
حنفیہ ایک خاص حنفیہ گروہ کو، سارے حنفیہ نہیں، حنفیہ غسانیہ کو اہل بدعت فرقوں میں شمار کیا ہے. جو 72 فرقے انہوں نے اہل بدعت کے گنوائے ہیں اس میں لکھا ہے حنفیہ غسانیہ، اور ان پر تہمت یہی لگی ہے، اور وہ حقیقت ہے کہ وہ مرجیہ ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں. اور اس حدیث میں واضح طور پر آ گیا کہ طہارت کا عمل جو ہے یہ ایمان، آدھا ایمان ہے. لہٰذا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں کا مجموعہ. نمبر 1 اقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کرنا. نمبر 2 تصدیق بالقلب، اور اپنے دل کے ذریعے بھی اس کی تصدیق کرنا ایمان کی. اور نمبر 3 عمل بالجوارح، اپنے اعمال کے ذریعے عمل بھی کرنا. اسی لیے وہ حدیث آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کتاب الایمان میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. نماز بھی عمل ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اہل سنت کا جو الحمدللہ عقیدہ عین حدیث کے مطابق ہے. اب طہارت کی احکام کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے 2 ٹرمنالوجی سمجھ لیجئے جو فقہ کی اصطلاحات ہیں. فقہ کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کسی چیز کی، اس کو کہتے ہیں فقہ. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا چیپٹر باندھا ہے جس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اور نیچے حدیث لے کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ عطا فرمانے والا ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا. یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے، یہ جس کا آخری ٹکڑا پکڑ کے تو وہ معاملہ کیا ہوا ہے جی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں. وہ کیا چیز تقسیم کرتے ہیں؟ دین. تو یہ آدھا حصہ اس کا کوٹ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عطا فرماتا ہے دین کا علم اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور یقیناً الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی دین ہم تک پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دین ہم تک پہنچایا ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان. یہ صدقے وہ والا نہیں ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے. یہ صدقے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے. تو یہ 2 ٹرمز فقہ کی سمجھ لیجئے، علم الکلام کی کہہ لیں، فقہ کی کہہ لیں. اور میں نے اس پہ ایک پوری گفتگو کی ہے 1 گھنٹے کی علم الکلام کے اوپر. مسئلہ نمبر 41 کے نام سے وہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد ترین گفتگو ہے الحمدللہ. وہ ضرور سنیں. نور من نور اللہ کا عقیدہ اور اس کے بارے میں اس کی کون سی چیزیں درست ہیں اور کس چیز کو ہم غلط کہیں گے. اسی طریقے سے وحدت الوجود اور علم الکلام کے حوالے سے. تو علم الکلام کی ٹرمز استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے نہ. بعض اوقات وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا یہ فقہ کی 2 ٹرمز سمجھنا ضروری ہیں اگلی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. نمبر 1 حقیقی نجاست اور نمبر 2 حکمی نجاست. حقیقی نجاست وہ ہے جو فزیکل ٹینجیبل فارم میں ہمیں نظر آتی ہے. پیشاب، پخانہ، منی، ودی، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ فزیکل فارم میں جو نجاستیں ہیں ان کو حقیقی نجاستیں کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور ایک حکمی نجاستیں ہیں جیسے کسی کی ہوا خارج ہوگی تو فزیکلی تو کوئی اس کے جسم پہ گندگی نہیں لگی لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے وہ شخص پاک نہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص پہلے وضو کرے پھر نماز کی طرف آئے. تو حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے لیکن حکمی اعتبار سے وہ ناپاک ہے. اسی لیے بے وضو شخص مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، اگر ناپاک ہو تو مسجد میں نہ بیٹھے. ہاں جس پہ غسل فرض ہے اس کا معاملہ ذرا احکام ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ بھی ان معنوں میں حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ 3 حدیثیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا نائٹ فال احتلام کی وجہ سے. تو میں جو ہے وہ باہر نکل گیا مسجد سے. راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے مجھے ساتھ ایک جگہ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمانی شروع کی. بس اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اور طرف متوجہ ہوئے میں چپکے سے نکلا اور جا کر غسل کر کے دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محتلم تھا، مجھ پر غسل فرض تھا، محتلم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، بے شک اللہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، کبھی نجس نہیں ہوتا.
مومن پاک ہی رہتا ہے. یعنی وہ احتلام کی حالت میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم ناپاک نہیں تھے, ورنہ تو حضور بھی اپنے ہاتھ دھوتے جا کے, کیونکہ پکڑ کے لے کے گئے تھے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ شریف کی طرف اپنا جو بوریا ہے مجھے پکڑایا دروازے میں سے. تو حجرہ شریف کا جو بائیں طرف جو مسجد نبوی کی دیوار ابھی بھی جو روضہ شریف کے نیچے ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے ہی وہ پکڑایا. تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں تو حیض کی حالت میں ہوں, مجھ پہ تو غسل فرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھوں میں تو نہیں حیض گھس گیا, یعنی وہ حکمی نجاست ہے حقیقی نہیں. اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو میری گود میں سر رکھ کر قرآن پاک بھی پڑھا کرتے تھے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مؤمن یا مؤمنہ کبھی ناپاک نہیں ہوتے, حکمی اعتبار سے ہوتے ہیں, حقیقتاً نہیں ہوتے. اب طہارت کے کانٹیکسٹ میں 4 چیزیں انشاءاللہ تعالی میں ایڈریس کروں گا. نمبر 1 استنجا, نمبر 2 وضو, نمبر 3 غسل, اور نمبر 4 تیمم. یہ 4 چیزوں کو انشاءاللہ میں ان ڈیپتھ ایڈریس کروں گا. تقریباً 70% پورشن آج کور ہوگا, باقی 30% انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اپنا درس جو ہے وہ ٹائم پہ مکمل کر دیں گے انشاءاللہ. تو اصولی بات پہلی سمجھ لیجئے طہارت کے حوالے سے, یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے تحت اور درجنوں احادیث کے تحت طہارت حاصل کرنے کے لیے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے 2 سورسز رکھے. نمبر 1 پانی اور نمبر 2 مٹی یا زمین کی جو جنس ہے. کہیں مٹی نہیں تو ریت, اسی طریقے سے سنگ مرمر یا پتھر, اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی, درخت وغیرہ نہیں ہو سکتے. تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے, لیکن پرائورٹی کس کی ہے؟ پانی کی. اب پہلی چیز کی طرف آتے ہیں, وہ ہے استنجا کرنا. استنجا بھی عربی زبان کا لفظ ہے. جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کرے گا تو پھر اس پر استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ بعض عوام کے اندر مشہور ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے ہوا نکلنے سے تو استنجا کرنا ضروری ہے, تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے. جب تک پیشاب نہیں کریں گے یا پخانہ, اس وقت تک استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا. تو استنجا کرنے کے جو آداب احادیث کے اندر آئے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ اینڈ ایوری ٹینیس ڈیٹیل امت کو بتا کے گئے ہیں. یہ جو چیزیں مشہور ہیں, جی فلاں نے فقہ لکھ دی تو وہ جناب امت کو بتایا گیا, پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی میرے پاس آ کر رکے, تو میں نے ان کو بخاری اور مسلم سے جب دعوت حق پیش کی تو وہ کہنے لگے جی آپ کیا قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, قرآن حدیث میں تو وضو کا طریقہ نہیں لکھا ہوا, یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے. میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا جان ہے 25 سال سے تبلیغی جماعت میں, انہوں نے بتایا. ان کو بھی ظاہر ہے ان کے علماء نے بتایا ہوگا. تو ساری تبلیغی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن عموماً یہ مسکنسیپشن موجود ہے عوام کے اندر. خدا کے لیے گستاخ رسول مت بنیے. محمد فرق بین الناس, صحیح بخاری کی حدیث ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن جو تھامے گا وہ صحیح معنوں میں مسلم ہوگا, ادروائز وہ اپنے اسلام پر شک کرے. کسی کو یہ وہم آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ادھورا دین دے کر گئے تھے جس کو بعد میں کسی شخصیت نے مکمل کیا, ایسے شخص کو اپنے اسلام کے اوپر خود ہی تفکر کر لینا چاہیے. ہمیں کسی پر تکفیر کرنے کی ضرورت نہیں, فتویٰ کفر کا لگانے کی ضرورت نہیں. تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جائے یا کسی اور جگہ پر, پردے والی جگہ پر, وہ حدیث میں ڈیٹیل سے ہے کہ پردے والی جگہ پہ جانا ہے, تو دعا مانگے پہلے ہی وہاں داخل ہونے سے پہلے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. عربی میں نہ آتی ہو اردو میں مانگ لیں کہ اے اللہ شریر جنوں سے اور شریر جننیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کیونکہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل اس حدیث کے ساتھ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان جگہوں پر شریر جنات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات آپ سنتے ہیں کہ لوگوں پر جن بھی چڑھ جاتے ہیں, یہ بالکل حق ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا, بعض اوقات وہ فراڈ بھی ہوتا ہے, لیکن ایسے ہو بھی جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے
کسی ایسی جگہ پر پیشاب کر لیجئے تو پہلے جو ہے یہ دعا مانگ لی جائے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ پشت۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص استنجا کرے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے بلکہ اپنی بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئے اور استنجا کرے۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہو تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرو اور زیادہ بھی کرنے ہو تو طاق عدد میں۔ تو یہ بات سمجھ لیں، استنجے کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وضو اور غسل اگر پانی ہے تو مٹی سے نہیں ہوگا، لیکن استنجا واحد چیز ہے جو مٹی سے بھی ہو جائے گی چاہے پانی موجود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً پانی کی موجودگی میں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا بھی ثابت ہے، اور بعض اوقات مطلقاً پانی سے بھی استنجا کرنا ثابت ہے۔ تو یہ تینوں طریقے ثابت ہیں۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا مطلقاً۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیشو پیپر اگر استعمال کریں گے تو اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ ٹیشو پیپر مٹی نہیں ہے۔ اگر مٹی کا ڈھیلا استعمال کر لیں تو مٹی خود ہی طہارت کر دے گی۔ ٹیشو پیپر کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں، اگر مٹی کے ساتھ استنجا کیا ہے تو پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری نہیں، کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے۔ چھٹی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک مشرک نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پیغمبر ہیں وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں استنجے کے کانٹیکسٹ میں ہمیں سکھائی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نہ پشت کر کے استنجا کریں۔ دوسری چیز، ہم استنجے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں۔ تیسری چیز کہ ہم کم از کم 3 ڈھیلے مٹی کے استعمال کریں اگر مٹی سے استنجا کریں، اگر ڈائریکٹ پانی سے کر رہے ہیں پھر ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 7ویں حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جو جن ہیں ان کی خوراک ہڈی اور گوبر کے اندر ہے، لہٰذا تم اس سے استنجا نہ کرو۔ اور یہی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر استنجا کرنے سے اور پیشاب کرنے سے جو ہے وہ پھر جنات چمٹ جاتے ہیں۔ اور 8ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کر کے قضائے حاجت کر کے باہر آتے، اس جگہ سے نکلتے تو پھر دعا کرتے غفرانک، غفرانک، وقف کریں گے تو غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ دعا ہے استنجا خانے سے نکلنے۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں۔ یہاں بھی ایک اہم مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ چغلی کھایا کرتا تھا، لہذا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے، اگرچہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں مسئلہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس آئے اور اس ڈھیر کی بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی زخم تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن ایسی کوئی بات مجھے احادیث میں ملی نہیں۔ اگر ہو بھی تب بھی مطلقاً جواز مل گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا، مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ اور اس میں ہے کہ اونچی جگہ پر، اس کی حکمت یہ ہے کہ اونچی جگہ سے جب مرد پیشاب کرے گا تو چھینٹے اس پر نہیں پڑیں گے، یہ حکمت ہے۔ لہذا آج کل جو ملٹی نیشنل جو کمپنیز کی جو بنی ہوئی ہیں رہائشیں، اسی طریقے سے جو ہوٹلز ہیں، اس کے اندر جو پینٹ والے حضرات کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو جگہ بنائی ہوتی ہے، اگر وہ قبلہ رخ نہ ہو
تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، آپ پیغمبر ہیں، اس چیز کی اجازت مرحمت فرما دی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی لے کے آئے ہیں پہلے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے. اس کے بعد اگلی ایک اور حدیث لے کے آئے جامعہ ترمذی میں، اور اس پر باب باندھا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ آپ نے خود کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھ دیا ہے الحمدللہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز یہ موجود ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھینٹیں نہیں پڑنی چاہیے. بیٹھ کے بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ چھینٹیں اڑ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کے کرنا بھی منع ہو جائے گا وہاں پر. تو یہ بات اصولی بات، اس کی تھیم سمجھ لیں. استنجے کے کانٹیکسٹ میں آخری اہم ترین مسئلہ، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو، کیا دیندار کیا بے دین، استنجا کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا. اور اکثر مجھے بھی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں، لوگ آ کے مل رہے ہوتے ہیں، جناب جی ہمیں تو قطروں کی بیماری ہے، کوئی ہمیں اور الٹرنیٹو کوئی آسانی بتا دیں. تو بھائیو، قطروں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، اصل میں استنجا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوتا. استنجا بڑی تسلی سے کرنا ہوتا ہے تاکہ پیشاب کی نالی میں اگر آخری قطرہ بھی ہے تو وہ نکل جائے. تو اس بات کو آپ ذرا سائنٹیفکلی سمجھ لیں کہ اگر کسی ٹوٹی کے آگے پائپ کو لگایا جائے اور پیچھے سے ٹوٹی کھول دی جائے اور تھوڑی دیر بعد اس ٹوٹی کو بند کر دیا جائے تو پانی پائپ میں سے دوسری طرف نکل جائے گا، لیکن باوجود اس کے کچھ نہ کچھ پانی کے قطرے اس پائپ کی دیواروں کے ساتھ اندر کی طرف چپکے رہیں گے. یہ نیچرل پروسیس ہے. اور یہی وجہ کہ ٹوٹی بند کرنے کے بھی 3 یا 4 منٹ کے بعد بھی آپ اگر پائپ کو اس طرح اٹھائیں گے تو اس میں سے قطرے نکلنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ نیچرل پروسیس ہے. اس کو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ٹوٹی لیک کر گئی ہے تو اس کی بیوقوفی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جب قطروں کی مجھے بیماری ہے تو ٹوٹی لیک ہے، تو یہ بیماری نہیں ہے بلکہ وہ نیچرل پروسیس ہے. اسی طریقے سے جو پیشاب کی نالی ہے اس میں کچھ نہ کچھ پیشاب باقی رہتا ہے پیشاب کرنے کے بعد. اب ادھر تو افراتفری مچی ہوتی ہے لوگوں کو، اور لوگ جو ہے وہ فوراً پیشاب کر کے اور پھر بعد میں جو ہے وہ شرمگاہ والی جگہ کے اوپر جو ہے پانی جو ہے وہ چھڑک رہے ہوتے ہیں. وہ صحیح سند سے ثابت ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، رومالی پر پانی چھڑکنا تاکہ شیطان وسوسہ نہ دلائے. لیکن بھائی اگر آپ کو خود پتہ چل گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا تو اب آپ اس کا سہارا تو نہیں لے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے. پھر تو آپ کے وہ کپڑے بھی ناپاک اور وضو بھی گیا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ویل بیفور نماز استنجا کر کے اپنے آپ کو تیار کریں. آخری 2-3 منٹوں میں نہیں، پہلے ایک دفعہ استنجا کریں. اس کے بعد جس طرح یہاں ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں خیبر پختونخوا والی سائڈ کے اوپر، تو وہ اس کو جس کو ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلتے رہتے ہیں اور مٹی کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس قطرے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جو انڈر گریوٹی آتا ہے، جس طرح پائپ میں سے پانی نکلے گا. اس کے بعد اس کو پوچھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی قطرہ نہیں آتا. کروڑوں میں کوئی ہوگا جس کو بیماری ہوگی. یہاں تو ہر بندہ مریض بنا ہوا ہے، جی مجھے قطرے آتے ہیں، مجھے قطرے آتے ہیں. استنجے کا طریقہ نہیں آتا، پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. نہ بتانے والوں کو صحیح پتہ ہے، نہ پوچھنے والوں کو صحیح پتہ ہے کہ پوچھنا کیسے. تو اس کو ٹیکنیکلی آپ بات کو سمجھ لیں. ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد باہر نکلیں، تھوڑی سی چہل قدمی کریں، آگے پیچھے چلیں اور تھوڑا سا قطرہ آنے کا انتظار کریں. اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں اور پھر جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے جیسے علماء نے اس بات کو سمجھایا بڑے صحیح طریقے کے ساتھ. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ جس طرح بھینس کا تھن دودھ کے لیے دھویا جاتا ہے اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتے تاکہ اس کا قطرہ وہ جو بیچ میں موجود ہو وہ نکل جائے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کبھی قطرہ نہیں آئے گا. تو یہ مسئلہ میں نے ایمانداری کے ساتھ بتا دیا. لہٰذا یہ جو بیماری شماری والا چکر ہے وہ اپنی سستی ہوتی ہے، بیماری شماری کوئی نہیں ہوتی ہے. اس لیے مجھے کوئی آگے بیماری جب پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی پہلے استنجے کا طریقہ تو بتاؤ. تو یہ بات آپ سمجھ لیں، استنجے کا طریقہ یہ ہے. اچھا، اب اس کے باوجود یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود کسی شخص کو قطرے آئیں. اچھا، وہ قطرے آتے بھی استنجے کے بعد ہیں. اگر آپ کو استنجے کے بعد قطرے آتے ہیں تو آپ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے استنجا کر لیں. ضروری ہے نماز کے وقت ہی کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں آتے. یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور استنجا اس نے صبح کا کیا ہوا ہے اور نماز پڑھے تو قطرے نکلتے جا رہے ہیں. ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کا تعلق چونکہ استنجے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا ویل بیفور ٹائم اپنے آپ کو تیار کر لیں. لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایسی بیماری ہے، لیکن ویسے یہ ہوتی نہیں ہے، میں تھریٹیکلی یہ بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز میں نے ایڈریس نہیں کی ہے.
تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ شخص ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا. ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لے, اس دوران اگر اس کا قطرہ نکل رہا ہے تو وہ نماز پڑھتا رہے, بعد میں اتنی جگہ کو دھو لے, لیکن وہ ایک وضو ایک نماز کے لیے کافی ہوگا. اس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا, میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, استحاضہ والی عورت کے لیے, استحاضہ والی عورت وہ ہے کہ جس کو حیض کے دنوں کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے. تو اس طرح ایک صحابیہ تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیض کا خون نہیں, بس ایک دفعہ غسل کر لیا, اب ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرو اور خون کو دھو لو. تو اس پر ہی قیاس کرتے ہوئے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے, جو میں اکثر بتاتا ہوں, قیاس اور اجتہاد. ہمارا اور اہل بدعت کا اختلاف یہ ہے کہ وہ کسی بندے کے اجتہاد کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اجتہاد پوری امت کا دیکھا جائے گا, جمہور کی رائے کیا, کسی ایک بندے کا فکس نہیں ہوگا. تو اس صحابیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے لیے الگ وضو کرو. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا. اب آ جائیے دوسری چیز کی طرف, جو ہے وضو. تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے, حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. الحمدللہ. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے, اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے, تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرطے کہ اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں. کبیرہ گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے, وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. آٹومیٹیکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن بڑے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ, اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبیرہ ہی ہیں. جھوٹ, چغلی, غیبت, گالی گلوچ, ماں باپ کی نافرمانی, اکثر گناہ جو ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے, پیشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے, لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری, یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے وقت. تو اسی کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے. کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے, تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا, استعمال شدہ, ناپاک نہیں ہوگا, استعمال شدہ. اس سے اب وضو غسل نہیں اتر سکتا. تو لہذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں, اس کے بعد مگے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھلایا ہوا ہے. تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. استعمال شدہ پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈیلیں گے, پہلے پانی کو ہاتھ دھوئیں گے. یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں, ہمارے لیے پرابلم نہیں, ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا شاور سے, اس میں ایشو ہے ہی نہیں الحمدللہ. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے. تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا, اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا. پہلے انڈیلا, اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے, پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا, یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں. علیحدہ علیحدہ سے بھی ثابت ہے, لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا. پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا. پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا, اپنا دایاں بازو دھویا, پھر 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور بایاں بازو دھویا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر
اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے اس طریقے سے سر کا مسح کیا. اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ اعضائے وضو کا ایک بار دھونا بھی ثابت ہے, دو بار دھونا بھی, اور تین بار دھونا. قرآن پاک میں تو ایک دفعہ کا ذکر آیا ہے, لیکن احادیث میں 3 تک بھی ثابت ہے, 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے. اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق, یہ بہت امپورٹنٹ احادیث ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے. تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا, وضو احتیاط کے ساتھ کیا کرو. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے, اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے, سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو. ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے, اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے. اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے, 600 گرام, یعنی آپ کی جو 1.5 لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے. جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, یہ تیسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے تھے. 5ویں حدیث جامعہ ترمذی, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسح فرماتے. یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے, قرآن پاک میں ذکر نہیں, لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں, اس لیے اس کا مسح بھی ہوگا اس طریقے سے. اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے ہیں. لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے, 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بہار شریعت, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے. ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں, لہذا گردن کا مسح کوئی ثابت نہیں, مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا. قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا کبھی مسح کیا ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی, گردن کا مسح نہیں, سر پورے کا مسح, یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں, بس یہ ہے, دیٹس آل. چھٹی حدیث سنن نسائی میں اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے. 7ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو حیا تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی, جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ چہرے کو دھویا, 3 دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا, پھر 3 دفعہ چہرے کو دھویا, بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھویا, پھر پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا, پھر 3 دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا. لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے. ہمارے پاس جو صحیح سند سے روایتیں پہنچی ہیں, یہ خصوصاً میں اہل تشیع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا. یہ بھی سنت ہے کہ لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا, زمزم کو کھڑے ہو کر پینا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا, میں نے صرف اس لیے وضو کیا کہ تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے, تعلیم کے طور پر وضو سکھایا. 8ویں حدیث صحیح بخاری اور کے اندر موجود ہے تعلیقاً اور صحیح سند کے ساتھ, مسند امام احمد اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک استعمال کیا کرو,
اس میں تمہارے رب کی خوشنودی ہے، رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کرنے سے۔ لہذا اگر دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے اور نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ٹوتھ پیسٹ آج کل استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہماری غذائیں بھی بڑی مرغن ہو چکی ہوئی ہیں، بہت چکنائی والی غذائیں۔ تو ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ استعمال کریں اور وضو کے ساتھ مسواک کو بھی استعمال کریں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے، کیونکہ سنت ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ وہ مسواک کریں، ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور اس چیز کو obligatory نہیں رکھا، آپشنل رکھ دیا۔ لیکن اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو چھوڑ دے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب کچھ احکام و مسائل وضو سے ریلیٹڈ، اس میں شروع میں یہ 5 چیزیں اس میں سمجھ لیں، احادیث میں اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی۔ 5 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ہوا کا خارج ہونا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے ہوا خارج ہونے کی بدبو آئے یا نہ آئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا خارج ہوگی، وضو کیا، وہ آگے حدیث بھی آ جائیں گی، میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، پیشاب، اور اسی میں پخانہ بھی داخل ہے۔ نمبر 3، مزی، اور نمبر 4، شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے ڈائریکٹ چھو لینا، اور نمبر 5، اونٹ کا گوشت کھانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور اب ڈیٹیل کے ساتھ احادیث اس کی ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے۔ نمبر 2 حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کثرت سے مزی آیا کرتی تھی۔ یہ مزی، منی، ودی، یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ غسل کے کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا۔ فی الوقت یہی سمجھ لیں کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے جو منی کے علاوہ جو قطرات نکلتے ہیں شروع میں، جو شفاف ہوتے ہیں، بلغم کی طرح شکل کے نہیں ہوتے، اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل اس سے واجب نہیں ہوتا۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں مجھے بہت مزی آیا کرتی تھی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور میں اس بات سے شرم محسوس کرتا تھا کہ میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں کیونکہ آپ میرے سسر تھے۔ تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھ لیں میرے لیے۔ تو سیدنا مقداد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کہو کہ جب مزی آئے تو شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا کرے، غسل کی حاجت نہیں ہے اس میں۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ کریٹیکل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں گڑبڑ محسوس کرے اور معاملہ اس کے لیے مشتبہ ہو جائے، ایمبیگوس ہو جائے، یعنی بعض اوقات پیٹ میں بھی گڑ گڑ شروع ہو جاتی ہے، ہوا نہیں خارج ہو رہی ہوتی پیٹ کے اندر، تو معاملہ مشتبہ ہو جائے تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے وضو کرنے کے لیے، یعنی نماز میں ہے اور وہ باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز یا بدبو نہ سونگھ لے۔ تو یہ معاملہ ہے مریض کے لیے جس کے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس سے تو وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہونا ہو جائے۔ اور یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہو اور اس طرح گڑ گڑ ہو رہی ہو، اس وقت جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی بدبو بھی ہوتی ہے۔ عام حالت میں اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا کہ میری ذرا سی ہوا بھی خارج ہوئی، چاہے بدبو آئی یا نہ آئی، آواز آئی یا نہ آئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب جان بوجھ کے پڑے گا تو نماز کی توہین ہے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ لہٰذا یہ جو اہل بدعت اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث پر کہ یہ کہتے ہیں جی آواز نہ آئے تو اس وقت تک وضو ہی نہیں ٹوٹتا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا ایمان کا اپنا خیر منائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق نہ اڑائے، یہ کس کانٹیکسٹ میں وہ سمجھے، یہ بیمار بندے کے لیے جس کے لیے معاملہ ایمبیگوس ہو جائے۔ اور ظاہر پیٹ کے اندر جو پٹاخے چھوٹ رہے ہیں یا پیٹ کے اندر جو گڑ گڑ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، یہ بات تو بالکل کلیئر کٹ ہے۔ یہ مسئلہ میں نے ضروری بتانا تھا۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ جب ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد وضو کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، کر لو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیے اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں، تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کی دلیل کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔
5ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو پھر اپنے وضو کو دوبارہ کرے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ لہذا وہ جو سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ وہ حدیث منسوخ ہے محدثین کی نظر میں، اور یہ حدیث اس کو یہ ناسخ ہے اس کی کہ جو بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، ویسے ٹیکنیکلی بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اتنی ایکسٹریم تک گیا ہوا ہے اس کو وضو کر لینا چاہیے دوبارہ۔ 6 حدیث صحیح ابن حبان میں اور سنن دارقطنی میں اور مسند امام شافعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے چھوئے تو وہ وضو کرے، اور اگر کپڑے کے ساتھ چھوئے تو پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے کپڑے کے باہر سے ہی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے۔ پھر 7ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، اس حدیث پر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، یہ صرف افضلیت کے طور پر ہے۔ جیسا کئی حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز نہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کامل الایمان مومن نہیں ہوگا۔ بعض اوقات تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، تو اس پر کسی محدث کا باب نہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنی، اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، اس کا وضو واقعی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو قرآن پاک میں بھی 4 فرائض آئے ہیں، اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، اور بیچ میں اس کو یاد آ گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تو بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لو، تو وہ بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لے، آخر میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے۔ البتہ یہ وضو کا جز نہیں ہوگا، لیکن جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنا اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، اس کا وضو نہیں۔ لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا، اس بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن تھی۔ 8ویں حدیث سنن ابی داؤد، مسند امام احمد اور سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تہمد لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اس کا تہمد ٹخنوں سے نیچے تھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو، اس لیے میں نے اسے دوبارہ وضو کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں یہ الفاظ نہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی تاکہ اس کو یہ بات یاد رہے تنبیہ کے طور پر۔ جیسے ٹیچر بھی کلاس میں کہتا ہے کہ اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرو، یہ اٹھک بیٹھک اس سے کروائی، کیونکہ کسی محدث نے یہ باب نہیں اس پر باندھا کہ ٹخنوں سے شلوار نیچے چلی جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی سے ثابت نہیں، یہ میرا چیلنج ہے۔ تو ٹخنوں سے نیچے اگر کسی کی شلوار چلے گی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا، اگر ٹائم ہے تو اس کو وضو دوبارہ کروائیں، سنت پر عمل کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، نماز کے علاوہ بھی سنت ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس وقت کر لیتا ہے۔ 9ویں حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کیے گئے، اسی دوران کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کیے، 3 تیر ان کو لگے، ان کے جسم سے تیزی سے خون بہنے لگا، لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے اس وقت۔ انہوں نے کہا رات کو جاگنا ہی ہے، چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ ادھر والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ جناب فلم ہی لگا کے بیٹھ جائیں، تو انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ لوں، میں پہرا تو کرنا ہی ہے، جاگ تو رہا ہی ہوں، چلو اللہ کے لیے رات بھی گزر جائے گی۔ تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو 3 تیر لگے، دوسرے ان کے ساتھی تیسرے تیر پر اٹھے اور انہوں نے پھر ان کو بھگا دیا جو دشمن تھے۔ تو لیکن نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو اس مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی سے پوچھا آپ مجھے جگا لیتے اور آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورت مکمل کر کے نماز توڑی، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ سورت اب میں نے شروع کی ہے تو یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر ہی نماز توڑ دوں، تو میں نے نماز مکمل کی، وہ سورت مکمل کی۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں منفرد ہے، باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اور امام بخاری نے بھی چیپٹر باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ خون ناپاک ہے، حیض کا خون ناپاک ہے، عام خون جو ہمارا جسم سے نکلتا ہے یہ ناپاک نہیں، اس کو کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، خود یہ ناپاک نہیں ہے۔
تو لہٰذا خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو اونگ آ جاتی تھی، حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے، لیکن وہ نماز کے لیے وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے، اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے یوں ایسے اور انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر غافل ہو کر لیٹا ہوا ہے اور خراٹے مار رہا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ اونگنے کے لیے ہے جس میں انسان کو ہلکی ہلکی، جس کو پنجابی جیسی کہنے ہیں جاگو میٹی جدو بندہ ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے، ارد گرد کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور ہلکی جیسے کہ رمضان شریف میں سحری کھانے کے بعد بڑی میٹھی نیند آتی ہے، یہ وہ والی اونگ ہے، اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ الحمدللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں سگریٹ پینے سے، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کی روحانیت ضرور متاثر ہوتی ہے، آپ دوبارہ بے شک وضو کر لیں، وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا، وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جو میں نے بتا دی ہے۔ 11ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں جماعت میں کھڑا ہے تو اپنے منہ پر یوں ہاتھ رکھ کر صف سے باہر نکل جائے تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے، دیکھنے والے یہ سمجھے شاید اس کو نکسیر یا کیا آ گئی ہے، تو مسلمان کا پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس طریقے سے طریقہ بتایا۔ 12ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو پیش کیے گئے، ستو پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے۔ تو غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھائی، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 13 آگے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور موزوں پر مسح کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا، یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو، بل وہ افضل ضرور ہے۔ 14ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی پر بھی مسح کیا اور اپنے موزوں پر بھی مسح کیا، بلکہ اس میں الفاظ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا۔ یعنی وضو کر کے اگر کوئی شخص موزے پہن لے تو اس کے بعد وہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ کتنی نمازوں تک وہ آگے انشاءاللہ آخری مسئلہ آج میں نے وہی بتانا ہے، خفین اور جرابین کا مسئلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پاکی کی حالت میں ان کو پہنا تھا، ان کو چھوڑ دو۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپنے کا کتنا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے بھی اپنی پگڑی نہیں اتاری۔ اس سے خالی پگڑی پہ مسح ثابت نہیں ہوتا، پگڑی پہننا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے تھے۔ اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو اشرف مبشرہ میں سے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پگڑی باندھے ہوئے دیکھا تو میری پگڑی کھول کر دوبارہ باندھی، وائٹ کلر کی، سفید کلر کی پگڑی باندھی اور اس کا شملہ بھی چھوڑا تھوڑا سا 4 انگل کے برابر، اور فرمایا سعد اس طرح پگڑی باندھا کرو، یہ خوبصورت لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی الحمدللہ اس پر مسح بھی فرمایا۔ 15ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے مسئلہ آ کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موزوں پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ تم جا کر علی سے یہ مسئلہ پوچھو، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں اور انہوں نے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ صحبت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ لیں، مجھے اگلے دن ایک ناسبی نے کہا کہ جی حضرت عائشہ سے کوئی علی کی تعریف ہی ثابت نہیں۔ میں نے کہا یہ ناسبی ہو، قرآن حدیث پڑھو تو تمہیں پتہ چلے۔ عائشہ کہہ رہی ہیں جو اتنے بڑے صحابہ کی استاد ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم علی ہے۔ صحیح مسلم ہے، اس کو ضعیف بھی نہیں کو ناسبی ثابت کر سکتا۔ موضوع کے چیپٹر میں پہلی 3 حدیثیں یہی ہیں، علی مجھ سے بڑا عالم ہے، علی سے جا کر مسئلہ پوچھو۔ الحمدللہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔
اور اسی پہ میں نے پورا وہ لیکچر دیا ہے، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ہمارا ریسرچ پیپر بھی ہے جو ناسبیت، رافضیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک .com پہ۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، اس سے یہ بات بھی چلی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ بغض رکھنے والی نہیں تھی. انہوں نے کہا علی اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں, انہوں نے زیادہ وقت سفر میں گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان سے مسئلہ پوچھو. تو وہ تابعی کہتے ہیں میں پھر سیدنا علی کے پاس آیا تو سیدنا علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کے دوران 3 دن اور 3 رات تک موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی, اور قیام کی حالت میں 1 دن اور 1 رات تک, یعنی 5 نمازوں تک اور اس میں 15 نمازوں تک. باقی یہ مسافر کے احکام کیا ہیں, اس پہ ہمارا مسئلہ نمبر 29 کے نام سے تقریباً 50 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پہ رکھی ہوئی ہے, وہ اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہاں سے ہی بات پتہ چلی کہ جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا جو ہے یہ الحمدللہ سنت ہے. اب آخری مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں کلیئر کر دوں جرابوں اور موزوں کے حوالے سے, یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے. تو بھائیو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں چمڑے کے موزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خفین. خفین ان پر بھی مسح کرنا سنت ہے. اور دوسرا لفظ جو ہے جراب کے لیے عربی کا لفظ ہے جورابین. عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق جو پاؤں پر لفافے کی شکل میں کوئی چیز چڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جورب. اس پر بھی مسح کرنا کم از کم 5 صحابہ سے ثابت ہے, صحابہ کا اجماع ہے, اس میں کوئی مخالفت ثابت نہیں ہے. تو خفین کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں, اختلاف بھی نہیں ہے, بخاری مسلم میں بھی احادیث موجود ہیں. جرابین کے حوالے سے میں تھوڑا بیان کر دوں. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 159 نمبر حدیث ہے, اور جامعہ ترمذی میں 99 نمبر حدیث. یہ ایک ہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح فرمایا, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ سلف کا منہج جو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے لکھ دیا وہ ہمارے لیے اہم ہے. امام ابو داؤد صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا علی, سیدنا عمر, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے. خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر اور سیدنا علی بھی. اور امام ترمذی لکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مسح کرنا جرابوں پر ثابت ہے. پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس مرض میں جس میں ان کی وفات ہوئی جرابیں پہن کر ان پر مسح کیا اور کہا کہ آج میں نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مرنے سے پہلے مرض والے جو اس وفات والے مرض میں جرابوں پر مسح کر کے اپنے اس معاملے سے رجوع کر لیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ دیوبند میں سے بھی اور بریلوی حضرات میں سے بھی جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں ابو داؤد اور ترمذی کے, انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ جراب کے اوپر مسح ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, امام ترمذی نے لکھا ہے کہ جراب موٹی ہونی چاہیے. موٹی جراب وہ جراب ہوگی جس سے جسم کی رنگت باہر نظر نہ آئے. یہ جو شرطیں لگائی ہیں نا کہ پانی اندر نہ جائے, یہ نہ جائے, وہ نہ, یہ سب جھوٹ ہے, کہیں موجود نہیں ہے. باریک جراب نہیں ہونی چاہیے جیسے عورتیں پہنتی ہیں وہ جس میں سکن نظر آتی ہے. اس کی حکمت مجھے سمجھ آئی ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی. تو لباس تو نہ ہوا جس میں سے جسم نظر آئے, لہذا وہ جرابیں نہ ہوئی جن میں سے جسم نظر آئے. تو عموماً ہماری جو جرابیں ہوتی ہیں وہ صحیح موٹی جرابیں ہی ہوتی ہیں جو ہم بلیک پہنتے ہیں, جو عام طور پر مل جاتی ہیں. موٹی جراب ہے, اس میں سے جسم نظر نہیں آتا, لہذا اس جراب کے اوپر الحمدللہ مسح ہو جائے گا. اور خدا کے لیے یہ میں مولویوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ امت کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اور چمڑے کے موزوں کے اوپر, اب جو لوگ آفیسز میں جاب کرتے ہیں وہ اپنی بوٹوں کے اندر کیسے موٹے موزے پہن کے جائیں, 2 نمبر بڑا بوٹ لیں. پوری امت کو انہوں نے سنت سے محروم کر دیا. اور میرے تو پرسنلی خود سردیوں میں پاؤں بہت زیادہ خراب ہو جاتے تھے. میں جراب کی وجہ پہلے ہمیں تو یہ پتا ہے جراب پہ مزہ نہیں ہوتا, آج بھی بہت مشہور ہے, آج کل بھی. بھائی صحابہ کا اجماع ہے, اور 5 صحابہ میں نے بتایا, سیدنا علی سے, سیدنا عمر سے, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, سیدنا برا بن عازب سے, سعد بن سعد سے, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. المصنف ابن ابی شیبہ میں جو 37,943 احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ثابت ہے الحمدللہ. جرابوں پر مسح کرنے پر اجماع ہے صحابہ کا, کوئی مخالفت الحمدللہ موجود نہیں. لہذا خفین ہو یا جرابین, ان پر مسح کرنا بالکل ٹھیک ہے. اور مسح کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ دایاں ہاتھ لے کے پانی پر پانی جو ہے الٹے ہاتھ پر گرایا,
دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کیا اوپر والے حصے کا ایسے, اور بائیں سے بائیں کا, یہ پاؤں کو اگر اس کو سمجھ لیں تو دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے مسح کر لیا. پاؤں کے تلووں کا مسح کرنا ضروری نہیں, اوپر سے ہی مسح کریں گے تو جراب پہ بھی مسح جائز ہے اور خفین پر موزوں پر بھی مسح جائز ہے. اب 16ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. الحمدللہ. اس میں آسمان کی طرف دیکھنا, انگلی اٹھانا شرط نہیں, وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں. صحیح مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ 8 دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے. اور 17ویں حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور ساتھ تابعی کے اقوال بھی موجود ہے, قول بھی, کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو یہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی ثابت ہے. اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں, خصوصاً یہ بڑی مشہور دعا جو جامعہ ترمذی میں ہے, منقطع روایت ہے, منقطع روایت. اللہم اجعلنی من التوابین, یہ والی دعا جو ہے یہ ضعیف ہے, بالکل منقطع روایت ہے. لہذا 2 ہی دعائیں ثابت ہوئی جو میں نے بتا دی. 18ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر بڑی توجہ کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیے تحیۃ الوضو کے تو اس پر جنت واجب ہو گئی. اس وقت واجب ہو جائے گی, بعد میں اگر الٹے کام کیے تو وہ واجبیت نہیں رہے گی. لہذا یہ ان لوگوں کے لیے بھی پھکی ہے جو کہتے ہیں وہ قسطنطنیہ کی بشارت یزید پر فٹ ہو گئی, جو ہے ہی جھوٹ ہے. میں نے بتایا بھی ہے کہ ثابت نہیں ہوتی, تو اگر بالفرض فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ جھوٹ ثابت بھی ہو جائے تو اس وقت کے لیے, بعد میں اگر کرتوت برے ہیں تو وہ ثابت نہیں. لہذا یہ تو بشارت ہر مسلمان کے لیے موجود ہے, قسطنطنیہ کو تو چھوڑے نا آپ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پورا صحیح طریقے سے وضو کر کے توجہ سے 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھے تو جنت واجب ہو جائے گی. تو اس کے بعد میں جو مرضی کرتا پھروں, نماز رسول کو شہید کرواتا پھروں, معاذ اللہ استغفر اللہ, تو جنت واجب ہی رہے گی. تو لہٰذا یہ بات بھی یہاں یاد رکھیں. 19 نمبر حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور فرض نماز کے لیے وضو کیا پھر نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے بشرطے کہ اس دوران اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو. اور 20ویں حدیث جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں تو 5 نمازیں اپنی درمیان والی ڈیوریشن میں, ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان, سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. لیکن گناہ کبیرہ نہ کیے ہو, یہ ہر وقت تلوار لٹکتی رہے گی گناہ کبیرہ والی. اب ایک بندہ کہ میں نے جمعہ پڑھ لی, اگلا جمعہ پڑھوں پچھلے گناہ معاف ہو جائیں, تو اگر اسے نمازیں نہیں بیچ میں پڑھی تو گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انٹلیکچوئل بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی باطل داخل نہ ہو سکے بیچ میں. تو یہ الحمدللہ ہمارا وضو کے اعتبار سے مکمل ہوا. اگلی گفتگو انشاءاللہ ہماری غسل اور تیمم, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ عورتوں کے مسائل بھی ذرا پازیٹیو انداز میں ریکارڈ کروا دوں تاکہ یہ ہمارا الحمدللہ 2 گھنٹے کی تقریباً گفتگو جو ہے وہ اپ ڈیٹ فارم کے اندر موجود ہو, جس کو بھی ضرورت ہو وہ اس کو دیکھ لے. اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری ایک حدیث اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں. صحیح بخاری میں کتاب الشروط چیپٹر میں 4تھی حدیث ہے. سیدنا عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے. عربہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا, تو کنکھیوں سے ایسے ایسے کر کے دیکھتا تھا. ایسے ڈائریکٹ دیکھتے تو ظاہر روپ پڑتا تھا جناب, دل ہلتا تھا. پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل عربہ بن مسعود سے ملتی ہے. یہ وہ عربہ بن مسعود ہیں جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے. پھر عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی, وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا, میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. خدا کی قسم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے، اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے، اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے. کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی کی ایسی عزت میں نے نہیں دیکھی. لیکن آج وہ بدبخت بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں چیزیں منسوب کی ہیں، ان کے وضو کا پانی اور جھوٹا پیتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایسے ظالموں کو تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر کوئی غلط بات میرے زبان سے نکل گئی جس بات میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.